اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا سب کے وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب.
ووزيره وأخيه ووارث علمه علم الأولين والآخرين فاتح الخيبر والخندق والأحد والحنين والد شبیر وشبر آنی امیر المؤمنین نعرہ حیدری وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال اربۃ سخی وکریم وبخیل ولئیم صلوات پڑھیں محمد وعلیہ زندہ و سلامت رہے کائنات کا خالق آپ کو دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ جتنے قدم چل کے ذکر پاک میں تشریف لے کے آئے ہیں کائنات کا خالق ہر قدم کے بدلے آپ کو بہترین حسنات عطا فرمائے، ہر قدم کے بدلے آپ کے والدین کے، آپ کے اساتذہ کے، آپ کے دوستوں کے، آپ کے پڑوسیوں کے، آپ کے تمام رشتہ داروں کے، بلکہ اس پوری دھرتی کے تمام شیعہ سنی مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف۔ جتنی دعائیں دل میں رکھتے ہیں ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔ زندہ و سلامت رہے کائنات کا خالق آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اور ان دنوں میں جہاں بھی ذکر نظم کربلا ہو رہا ہے پڑھنے والے واعظین، ذاکرین، علماء، خطباء، نوخان، ماتی، صدقانے والے، نیاز پکانے والے، مومنین کے جوتے سیدھے کرنے والے، مومنین کی خدمت کرنے والے، ہر حوالے سے یہ ساؤنڈ والے، انتظامیہ، باہر کھڑے ہوئے گارڈ، باہر کھڑے ہوئے ہمارے محافظ، اسی طرح ہیلتھ والے، اسی طرح پولیس والے، جتنے بھی ادارے، جتنے بھی افراد اس مشن امام حسین کو چلانے کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسانوں کو اگر ان کے حصے کیے جائیں تو انسان کے اوصاف کے حوالے سے 4 قسم کے لوگ اس بھری کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ 5ویں قسم کوئی، وہ کوئی مسلمان ہو یا کافر، جی کوئی بھی ہو، 4 قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی۔ حدیث جس طرح پڑھی ہے اسی طرح اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا ہے ان میں سے کریم، دوسرا ہے سخی، تیسرا ہے بخیل، چوتھا ہے لئیم۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دیا جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن ہمارا علم اتنا زیادہ نہیں کہ ہم آخری کو جلدی جان سکیں۔ میں تھوڑی سی ترتیب سمجھانے کے لیے تھوڑی سی تبدیلی لے کے آ رہا ہوں، حدیث کو تبدیل نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے صرف بات جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ پہلا شخص
اس کو کہتے ہیں لئیم۔ لئیم کون بندہ ہے جی؟ لئیم اسے کہتے ہیں کہ جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، نہ خود چیزیں استعمال کرتا ہے نہ دوسروں کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ گھر میں ہو، وہ آفس میں ہو، وہ مدرسے میں ہو، وہ باہر کے ملک ہو یا اپنے ملک میں ہو، وہ جہاں بھی ہو، اس کا دل یہی ہے نہ خود چیزیں استعمال کرے اچھی، نہ ہی کوئی اور استعمال کرے۔ اس کو کہتے ہیں لئیم، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے فقط جمع کرنے کی ہے، بینک میں جمع ہو جائے، مال زیادہ جمع ہو جائے، زمینیں زیادہ جمع ہو جائیں، بس جمع کرنے کی ہے، استعمال نہیں کرتا، نہ خود استعمال کرتا ہے، نہ بیوی بچوں کو اجازت دیتا ہے کہ استعمال کریں، نہ ہی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ ہی دوستوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ آخری بندے تک آواز جا رہی ہے، لئیم کہتے ہیں اسے۔ یہ بندہ نہ خود بننا ہے نہ ہی ایسے بندے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے۔ صادق آل محمد نے دو بندے بننے سے منع کیا ہے، وہ پہلا ہے لئیم، دوسرا ہے بخیل۔ بخیل تھوڑا سا اس کا درجہ اس پہلے بندے سے بہتر ہے، یہ خود استعمال کرتا ہے چیزیں لیکن دوسروں کو اجازت نہیں دیتا۔ یہ خود اس کی خواہش تمنا یہی ہوتی ہے میرا لباس اچھا ہو، بیوی بچوں کے لیے لباس اچھا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں میں خود اچھا کھانا پینا کھاؤں لیکن گھر والوں کے لیے وہ ہر وقت دال ساگ کھاتے رہیں، چٹنی سی روٹی کھاتے رہیں، یہ ہر روز ہر دوسرے دن یہ جا کر ہوٹل پہ بیٹھ کے بریانی کھا لیتا ہے، کڑھائی کھا لیتا ہے، دوستوں کے ساتھ ناران کا گان چلا جاتا ہے، تو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پارک بھی چلا جاتا ہے، سیر و تفریح پہ بھی چلا جاتا ہے لیکن اپنے بیوی بچوں کو نہیں لے جاتا۔ یہ بخیل ہے، اپنی فکر ہے اسے فقط، جو اس کے زیر اثر، یہ سرپرست ہے نا، تو جو زیر اثر اس کے لوگ ہیں ان کی پرواہ نہیں ہے، اسے اپنی پرواہ ہے۔ جو کچھ ہو میرے لیے، گاڑی بھی ہو تو میرے لیے ہو، کمرہ بھی میرا ہو تو اس میں اے سی لگا ہونا چاہیے، بیوی بچوں کے لیے نہیں۔ کپڑے ہر دوسرے چوتھے دن میرے جو ہیں وہ نئے ہونے چاہیے، فلاں چیز بھی میرے پاس، فلاں چیز بھی، لیکن بچوں کا خیال نہیں، ان کی دیکھ بھال نہیں۔ اس کو کہتے ہیں بخیل۔ یہ بھی نہیں بننا۔ جلدی سے مقصد پہ آؤں۔ تیسرا شخص ہے سخی۔ سخی اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، خود بھی اچھی چیزیں استعمال کرتا ہے، دوسروں کے اوپر بھی چیزیں استعمال کرنے کی انہیں اجازت دیتا ہے۔ یہ جب کبھی سفر کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ دار، کوئی مزدور یا کوئی بھائی بیٹھ جائے، کرائے کا جب وقت آئے نا تو اس کا ہاتھ جیب کی طرف پہلے جاتا ہے، یہ کہتا ہے کرایہ میں دوں گا۔ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے چائے کا وقت آتا ہے نا، کھانا کھایا دوستوں نے مل کر، رشتہ داروں نے، تو یہ فوراً کاؤنٹر پہ پہنچ کے کہتا ہے پیسے میں دوں گا۔ یہ سخی بندے کی علامت ہے۔ یہ جب اپنے بہن کے گھر جاتا ہے، پھپھو کے گھر جاتا ہے، ماموں کے گھر جاتا ہے، خالی ہاتھ نہیں جاتا، مٹھائی فروٹ لے کے جاتا ہے۔ بہنوں کے گھر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ہدیہ، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، اور اگر کوئی تہوار آ جائے، کوئی عید کا دن آ جائے، بچوں کو 50، 100، 1000 روپے دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا دل یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے ان رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنے چاہت والوں کو میں لٹاتا رہوں۔ اس کو کہتے ہیں سخی۔ آل محمد نے فرمایا سخی بھی بننا ہے، اور اس کے بعد دوسرا ہے کریم۔ کریم بھی بننا ہے، سخی بھی بننا ہے، لئیم اور بخیل نہیں بننا۔ اب کریم کی مثال دینے لگا ہوں۔ لئیم اسے کہتے ہیں جو خود بھی نہ کھائے دوسروں کو بھی نہ کھلائے، اور بخیل اسے کہتے ہیں خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ کریم اسے کہتے ہیں خود کھائے یا نہ کھائے دوسروں کو کھلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
افطار کا وقت ہوتا ہے یا کوئی دروازے پہ آ جاتا ہے، اپنا کھانا اٹھا کر جناب سیدہ نے پیش کیا، مولا علی نے کہا میرا کھانا بھی لے جاؤ، حسنین شریفین نے کہا میرا کھانا بھی لے جاؤ، حتیٰ کہ گھر میں نوکرانی خادمہ جناب فضہ سلام اللہ علیہا ہے تو خادمہ لیکن حسنین ماں کہتی ہے۔ جی کیا عظمت ہے اس بی بی کی، اس نے بھی اپنا کھانا دے دیا۔ تو کریم اسے کہتے ہیں، خود استعمال کرے یا نہ کرے، دوسروں کے اوپر سخاوت کرتا ہوا، دوسروں کو دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ 4 دن ہو گئے، جناب ابو ذر کے گھر میں بھی فاقہ، مولا علی کے گھر میں بھی فاقہ۔ مولا علی گھر سے نکلے اور کسی کے پاس جا کر قرض لیا۔ قرض دینا بہت بڑا ثواب ہے، صدقہ دینا، خیرات کرنا، اس کا ثواب تھوڑا ہے، قرضے کا ثواب زیادہ ہے۔ عجیب ہے، جو صدقہ دے دیا وہ واپس نہیں آنا، اس کا ثواب تھوڑا، اور قرضے کا ثواب زیادہ، وہ واپس بھی آ جانا ہے۔ صادق آل محمد نے فرمایا اس لیے کہ جو تو نے کسی کو دے دیا ہے نا راہ خدا میں، وہ تو تیرا بینک میں جمع ہو گیا، جو تو نے اس کی ضرورت کو پورا کیا ہے نا، اس کی جو مشکل کو تو نے حل کیا ہے، اس وجہ سے خدا نے تیرے اس ثواب میں اضافہ لکھ دیا۔ امام نے قرض کیا، 1 دینار تھا یا نصف دینار تھا، جتنا بھی تھا، امام لے کے آ رہے ہیں، یا سامنے گلی میں کیا دیکھا، جناب ابو ذر بیٹھے، سر کو جھکایا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں گلی میں۔ امیر کائنات پاس پہنچے، ابو ذر میں علی کا سلام ہو، مولا میرا بھی سلام ہو۔ ابو ذر پریشان بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے، کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ کہنے لگا مولا آج 3 یا 4 دن ہے، مزدوری نہیں ملی، گھر جاتا ہوں شرم آتی۔ اللہ اللہ اکبر۔ دعا کریں، کبھی کسی بھائی کے اوپر، کبھی کسی شوہر کے اوپر، کبھی کسی والد کے اوپر، کبھی کسی سربراہ کے اوپر ایسا وقت نہ آئے کہ اسے مزدوری نہ ملے، گھر والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمیں فلاں چیز چاہیے۔ یہ چند سال پہلے جب کرونا اپنے عروج پہ تھا، ہمیں پتہ ہے مومنین کے وقت کیسے مشکل سے گزرے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے سربراہ کے لیے، گھر میں کوئی چیز نہ ہو اور بچے بھوکے ہوں۔ جناب ابو ذر کی آواز آتی، مولا گھر جاتا ہوں شرم آتی ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ امیر کائنات کی آواز آتی، ابو ذر یہ لے مال، بازار میں جا کر اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے، اپنے گھر والوں کے لیے خورد و نوش کا سامان لے کے جا، تم اپنے فاقوں کو ختم کر، علی کی گزر جائے گی۔ کریم اسے کہتے ہیں کہ جو خود کھائے یا نہ کھائے، دوسروں کو کھلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک دن آئے میرے مولا گھر، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو فرماتے ہیں، اے رسول کی بیٹی، کبھی تو نے فرمائش نہیں کی، اگر میری آواز میری ماؤں میری بہنوں کی طرف جا رہی ہے تو جملے پہ توجہ کرنا، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اور اگر وہ نہیں سن رہی تو آپ مرد جا کر اپنے گھر یہ بات ضرور بتائیے گا۔ توجہ ہے آپ؟ کیا فرمایا مولا علی نے، یا زہرا میں علی کا آج دل کر رہا ہے کہ تو زہرا کوئی فرمائش کر۔ جناب سیدہ کی آواز آئی، مولا اے ابوالحسن مجھے علم ہے آپ کے حالات کیسے ہیں، پوری زندگی بی بی نے کوئی فرمائش نہیں کی۔ پھر مولا نے اصرار کیا، نہیں دختر رسول میں علی کا دل کرتا ہے، کبھی آپ نے فرمائش نہیں کی، آج فرمائش کریں، میں علی کا دل کرتا ہے آپ کی فرمائش کو پورا کروں۔ یہ جناب سیدہ کی آواز آئی، اے علی اگر اصرار کر رہے ہو تو پھر میں زہرا کا آج دل کر رہا ہے کہ میں انار کھاؤں۔ آئیں میری بہنوں ماؤں، ذرا اپنا امتحان کریں،
ہمارے شوہر، ہمارے گھر کے سرداروں کی اگر آمدنی فرض کریں 30,000 ہے، 40,000 ہے، ہم جب بازار میں جاتے ہیں تو ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری زوجہ 10,000 والے سوٹ پہ ہاتھ رکھتی ہے، میں نے تو یہ لینا ہے، کیونکہ دوسروں نے اس طرح قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر فرمائش 10,000 کا سوٹ پہن لیا تو پھر 30,000 سے مہینے کا خرچہ کیسے گزرے گا؟ بچوں کی فیسیں، مہمانوں کا آنا، پتہ نہیں کتنے خرچے ہیں۔ آج کل تو بجلی کے بل ہی نہیں پورے ہوتے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بجلی بھی نہیں آتی اور بل بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ خدا ان کو ہدایت دے۔ اپنے ملک میں اتنے وسائل ہیں کہ اگر یہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، انہیں ہمت اور طاقت ملنے کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں۔ جناب سیدہ کی کیا آواز آئی؟ مولا اگر اصرار کر رہے ہیں تو انار کھانے کا دل ہے۔ کتنا خوش ہوا ہوگا آپ کا اور میرا مولا و آقا کہ آج دختر رسول نے انار کی فرمائش کی ہے۔ علی مولا چلے آئے اس مقام پر جہاں پر یقین تھا کہ یہاں سے انار مل جائے گا۔ دروازے پہ دستک دی، بندہ خدا باہر آیا، یہی سنا ہے، یہی پڑھا ہے کہ وہ یہودی تھا۔ امام نے کہا مجھے ایک انار چاہیے۔ کہنے لگا مولا انار کا تو موسم ختم ہو گیا، یا کہا انار تو ختم ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں سوچ کے جواب دے، علی تیرے دروازے پہ انار لینے آیا ہے، نہ کہے نہیں ہے، یا ابھی یہی کہا تھا یا اندر سے بیوی کی آواز ہے ایک انار موجود ہے۔ انار مولا کے ہاتھوں پہ آیا۔ میرا دل یہی کہتا ہے علی نے سجدہ شکر ادا کیا ہوگا کہ آج زہرا کی جو فرمائش تھی وہ پوری ہونے جا رہی ہے۔ چلتے آ رہے ہیں گھر کی طرف، علی خوش ہیں یا کیا دیکھا، رستے میں ایک گلی میں ایک نوجوان ہے جو دیوار کی ٹیک لگا کر بخار کی حالت میں ہائے ہائے کر رہا ہے۔ علی مولا پاس پہنچے، جوان کا سر اپنی گود میں لیا، پیار کیا، سوال کیا، اے نوجوان کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کہنے لگا مولا بخار ہے، بیمار ہوں۔ امام نے فرمایا دوائی لی ہے؟ جی آقا طبیب ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں۔ کیا کہا طبیب نے؟ جملہ سنیے گا، لطف لیجئے گا۔ کہنے لگا مولا طبیب نے کہا ہے کہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے اگر تجھے انار مل جائے۔ اگر تجھے انار مل جائے تو تو ٹھیک ہو سکتا ہے۔ سوچا ہوگا علی مولا نے انار تو زہرا کی فرمائش ہے، لیکن مولا علی نے انار کے 2 حصے کیے، انار کو توڑا، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس نوجوان کے منہ میں ایک ایک دانہ کر کے کھلانا شروع کیا۔ اتنا خوش قسمت وہ نوجوان جسے مولا علی کھلا رہے ہیں، مولا علی رزق دے رہے ہیں، ہمیں بھی علم دے رہے ہیں، بس توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک دانہ کر کے کھلایا، نوجوان اٹھ بیٹھا۔ امام نے کہا طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگا مولا طبیعت سنبھل رہی ہے، لطف لیجئے گا۔ امام نے کہا طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگا سنبھل گئی ہے، لیکن اگر یہ آدھا انار اور بھی مل جائے نا، ہائے ہائے تو بڑا بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مولا علی نے وہ آدھا انار بھی اس نوجوان کو کھلا دیا اور کھڑے ہو کر اپنے گھر کی طرف چلتے ہوئے دل ہی دل میں یہی کہہ رہے تھے زہرا یقیناً تو بھی خوش ہوگی کہ ایک نوجوان کی جان بچ گئی ہے، کسی اور دن تیری فرمائش پوری کر دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں کریم، خود کھائے یا نہ کھائے دوسروں کو کھلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر ہماری ماں بہن کی فرمائش ایک دن پوری نہ ہو تو گھر میں کتنی جنگ ہوتی ہے، کتنے برتن ٹوٹتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی طرف۔ چلے مولا علی، رستے میں اللہ کے نبی ملے۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی علی
میں محمد کا سلام ہو، علیک السلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے میرے بھائی محمد مصطفیٰ، میں علی کا بھی آپ کے اوپر سلام ہو۔ جناب رسول خدا کی آواز ہے، یا علی گھر میں مہمان پسند کرو گے؟ جناب علی کی آواز آتی ہے، مولا آپ جیسا مہمان ہو، میری کیا مجال ہے میں منع کروں، گھر آپ کا ہے، گھر حاضر ہے، بسم اللہ۔ اللہ کے نبی آگے آگے چلے، توجہ، مولا علی پیچھے پیچھے چلے، اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، رسول خدا داخل ہوئے، مولا علی اندر آئے، کیا دیکھا؟ سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے اور اس دسترخوان کے اوپر ایک ٹرے ہے، اس کے اندر انار پڑے ہوئے ہیں۔ جناب مولا علی کی آواز آتی ہے، اے دختر رسول، یہ انار کہاں سے آئے ہیں؟ اس سے پہلے کہ جناب سیدہ کہتی، مولا رسول خدا کی آواز آتی ہے، یا علی، جو تو نے اس نوجوان کو انار کھلایا، اللہ نے جنت سے تیرے لیے انار بھیجے ہیں۔ جنت سے تیرے لیے یہ انار آئے۔ تو جب وہ راہ خدا میں دے دیتے ہیں تو خدا ایک کے بدلے میں اس کا وعدہ ہے 10 دوں گا۔ تو جب وہ سچا خدا اپنے سچے نبی کی زبان سے قرآن کی آیات بیان کرتا ہے کہ اگر میرے رستے میں 10 دو گے تو میں اس کو ڈبل کر دوں گا، 10 کے بدلے میں 100 دوں گا، تو پھر اگر ہم وقت دیں دین کو تو ہماری زندگی میں برکت آ جائے گی، اگر ہم مال دیں گے راہ خدا میں ہمارے مال میں برکت آ جائے گی، اگر ہم اولاد دیں گے راہ خدا میں اولاد میں برکت آ جائے گی، اگر ہم اپنی جوانی دیں اس دین کو ہماری جوانی میں برکت آ جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی یاد۔ ہر معصوم نے اپنے اپنے دور میں اپنے شیعوں کی تربیت کی ہے، اپنے شیعوں کی ذہنی فکری صلاحیتوں کو بڑھایا ہے، اور آج کا دور بھی ایسا ہے کہ وہی فرامین سن کر ہم جو اپنے دل کی اپنے روح کی غذا حاصل کرتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا فلسفہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے علی ابن یقطین۔ امام نے اتنی اس کی تربیت کی، اتنی تربیت کی کہ یہ ایک دن وزیر اعظم بن گئے۔ اب اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، آل محمد اس کے اوپر نظر کرم کریں، تو اس کی زکوٰۃ کیا ہے کہ جب کوئی مومن غریب تمہارے پاس ہے تو اس کا کام لیگل طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کی مدد کرو، اس کا کام کروا دو۔ اسے بیچارے کو نہیں پتا کن کن کمروں میں کیسے کیسے جانا ہے، تمہارا کام بنتا ہے اس کی رہنمائی کرو، اس کا کام کروا دو۔ علی ابن یقطین بن گئے وزیر اعظم۔ ایک مومن دروازے پہ آیا، علی ابن یقطین کے دروازے پہ کام کی گھر سے، علی ابن یقطین نے اس کا کام نہیں کیا، جو بھی وجہ تھی۔ ہر سال امام کاظم کی زیارت کے لیے آتا ہے، آ کر امام صادق کو سلام کیا، امام کاظم کو سلام کیا، یا امام کاظم نے اپنا رخ موڑ لیا۔ ایک مومن کا مقام بتا رہا ہوں، رخ موڑ لیا، مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، ہاں اگر میرے موالی، میرے محب، میرے ماننے والے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں تو میرے پاس بھی تیرے لیے وقت نہیں۔ جو یہ سنا پریشان ہوا، کہنے لگا مولا میں ابھی جا کر اس سے معافی بھی مانگتا ہوں اور اس کا کام بھی کرتا ہوں۔ کہا پہلے معافی مانگ پھر میرے دروازے پہ آنا۔ علی ابن یقطین آئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بندہ مومن باہر آیا، اپنے دروازے پہ وزیر اعظم کو دیکھا، پریشان ہو گیا، کہا اے علی ابن یقطین، اگر کوئی کام تھا مجھے بلا لیا ہوتا، میں حاضر ہو جاتا، آپ نے کیوں تکلیف کی ہے؟ علی ابن یقطین کی آواز آتی ہے، نہیں آج میں نہیں آنا تھا، میں آیا اس لیے ہوں، وہ تیرا کام بھی کر دوں گا لیکن مجھے تجھ سے معافی بھی چاہیے۔ اب مومن کا مقام دیکھیں،
یا اس مومن کی آواز آئی، اے علی ابن یقطین، میں نے تو تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا. یہ ظرف ہے نا، میں نے تو تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا. علی ابن یقطین کی آواز آتی، یہ تو ٹھیک ہے، تیرا احسان ہے، لیکن میں نے جانا ہے امام کاظم کے پاس اور مجھے کوئی رسید چاہیے، مجھے کوئی مہر چاہیے کہ جس کی وجہ سے امام کو بتا سکوں. کیا کروں؟ کہا میں زمین پہ لیٹتا ہوں، تو اپنے پاؤں میرے رخسار پہ رکھ. میں زمین پہ لیٹتا ہوں، تو اپنے پاؤں، یہ مٹی والے پاؤں میرے رخسار پہ رکھ. علی ابن یقطین بھی رو رہے ہیں، مومن بھی رو رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تو اتنا بڑا آدمی اور امام کا نور نظر ہے، خاص نظر امام کی آپ کے اوپر ہے، یہ میں جسارت نہیں کر سکتا. لیکن کہا نہیں، جب تک تو میرے منہ کے اوپر اپنا پاؤں نہیں رکھے گا، مٹی نہیں لگے گی، میں واپس نہیں جاؤں گا. بالآخر علی ابن یقطین زمین پہ لیٹے. اس بندے خدا مومن نے اپنا وہ مٹی والا پاؤں علی ابن یقطین کے منہ کے اوپر رکھا. اب جو علی ابن یقطین امام کاظم کے پاس پہنچا نا، امام کاظم نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے، آ میرے سینے سے لگ جا، آ میرے سینے سے لگ جا، تو نے ایک مومن کا احترام کیا ہے. اے میرے دوستو، اے میرے بزرگوں، اگر کبھی کوئی پڑھنے والا یہ کہنا بیٹا میری طرف دیکھو، ادھر میری طرف توجہ کرو، تو اس سے وہ اہانت نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی پڑھنے والا کسی بزرگ، کسی نوجوان یا کسی کی اہانت کر دے، یہ غلط ہے. مولا علی خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے کعبہ، یاد رکھنا تیرا مقام، تیری توقیر، تیری منزلت بہت بلند ہے، لیکن تجھ سے کئی گنا زیادہ ایک مومن کا مقام ہے. اور ہم مومن کا دل توڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا دل توڑ دیتے ہیں. نہیں، مومن سے محبت کریں، اس سے الفت کریں. جب آپ محبت کریں گے، یہ محبت مزید اضافہ ہوگی، تو آپ کے اندر جو ہے وہ محبت اور اخوت کی وجہ سے آپ متحد ہوں گے. دشمن کو موقع نہیں ملے گا، دشمن کو موقع نہ دیں. آئیں چلے ایک اور چیز آپ کو سناؤں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. میں نے عرض کیا کہ ہر امام نے اپنے صحابہ، اپنے چاہنے والوں کی تربیت کی ہے. مولا علی نے ایک دن اپنے صحابہ میں سے ایک نظر دوڑائی اور ایک نوجوان کو کہا، نوجوان کھڑے ہو جا. نوجوان جو کھڑا ہوا، اس کا نام ہے ترمہ بن عدی. ترمہ بن عدی، تھوڑا سا ایک جملہ اور بھی کہتا چلوں جا کے پتہ چل جائے. یہ ترمہ بن عدی نوجوان ہے، چوڑا سینہ ہے، لمبا قد ہے، شجاع، بہادر، دلیر ہے بہت زیادہ. امام نے کہا ترمہ میرے قریب آ. ترمہ قریب آئے. اے ترمہ، میں امیر کائنات کا ایک جھوٹے امیر کی طرف خط لے کے جانا ہے، کیا تو خط لے کے جائے گا؟ یا کہنے لگا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نہ لے کے جاؤں؟ آپ نے اگر میرا انتخاب کیا ہے تو وجہ تو کوئی ہوگی. مولا نے خط دیا، ترمہ کو خط دیا. ترمہ نے اس خط کو تہ لگا کر اپنی دستار کے نیچے رکھ لیا. ایک صحابی بیٹھے تھے، صحابی نے کہا اے ترمہ، عجیب ہے، مولا علی نے تجھے خط دیا ہے، تجھے چاہیے تھا کمر بند میں رکھتا، اپنے سامان میں رکھتا یا کسی محفوظ جگہ پہ رکھتا، اور تو نے اپنے سر پہ رکھ لیا ہے. توجہ کیجئے گا، ترمہ کی آواز آتی ہے، خبردار، ایسے نہ کہے، یہ خط تھا علی کا، اور علی کا خط میں نے اپنے علی جگہ پہ، اوپر اور کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے علی کا خط یہاں پہ رکھا. اس سے کوئی اور بلند جگہ اٹھا لے ذرا، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. کہا اللہ اکبر، کہا کہ علی کا خط تھا، بلند خط تھا، میرے سر سے کوئی اور بلند جگہ
نہیں تھی اس لیے اپنے سر پہ رکھا، لے کے چلے خط، شام پہنچے، دربار میں پہنچے، خط پیش کیا، خط سامنے آیا، اس نے خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کی بیک سائڈ پر کچھ لکھا، جواب تھا مولا علی کے لیے کہ جا اے ترمہ اے قاصد، جا کر علی کو میری طرف سے ایک جواب دینا، اور جواب کیا دینا؟ کہنا کہ اے علی اگر میرے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے نا تو خیال سے جنگ کرنا، میری فوج اتنی زیادہ ہے کہ اگر زمین پر دانے بکھیر دیے جائیں گندم کے تو گندم کے دانوں سے بھی زیادہ میری فوج ہے، اور اگر آسمان کی طرف نگاہ کرو تو جتنے آسمان کے اوپر ستارے ہوتے ہیں ستاروں سے بھی زیادہ میری فوج ہے، لہذا سوچ کے میرے ساتھ جنگ کرنا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک شاعر نے مولا علی کی طرف سے ایک جواب دیا ہے شاعری کی شکل میں، جب اس نے کہا نا کہ میری فوج اتنی زیادہ ہے جیسے گندم کے دانے یا آسمان پہ ستارے جتنے ہوتے ہیں اتنی، اس وقت شاعر نے ایک جواب دیا، اے معاویہ، اے امیر ممکنات، اے حاکم شام، تیرا لشکر ستاروں کی مانند سہی پر آفتاب ہدایت ہے میرا علی، تیرا لشکر ستاروں کی مانند سہی پر آفتاب ہدایت ہے میرا علی، وہ ایک ہی ضرب ید اللہ سے تیرے سارے لشکر پہ چھا جائے گا۔ اور اے معاویہ تو نے کہا ہے نا کہ دانوں کی مانند میری فوج ہے، تو پھر یاد رکھ اس کے لشکر میں مالک کا ایک مرغ ہے، اس کے لشکر میں مالک سا ایک مرغ ہے اور تیرے دانوں کو چن چن کے کھا جائے گا۔ ایک ایسا اس کے اندر مرغ ہے جس کا نام مالک اشتر ہے، اور وہ ایسا مرغ ہے کہ تیرے جتنے دانے ہیں ان کو کھا جائے گا۔ مالک اشتر کے بارے میں ایک جملہ کہوں، اتنا بڑا بہادر مالک اشتر کہ ایک دن مولا علی کے ساتھ آ کے اپنا گھوڑا ملایا اور کہنے لگا مولا میں نے 99 قتل کیے ہیں، آپ نے 100، اگر میں ایک اور کر لیتا تو کیا آپ کے برابر ہو جاتا؟ مولا علی کی آواز آئی، مولا علی کی آواز آئی، اے مالک مجھ علی کو تیرے اوپر فخر ہے، تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہے کہ جو میں علی کی محمد کو ہے، لیکن اتنا یاد رکھ تیرے سامنے جو آیا وہ کٹتا گیا، میں علی کے سامنے جو آیا اگر اس کی پشت میں کوئی مومن ہے میری تلوار نے اسے قتل نہیں کیا۔ واقعاً مالک اشتر ایسا بہادر ہے کہ عرب کی خواتین، عرب کے مرد، عرب کے نوجوان، عرب کے بہادر اپنے بچوں کو مالک اشتر کے فن کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ہمارے رہبر اور لیڈر ایسے ہیں کہ ان کے آگے جو گورنر ہیں، ان کے جو پروردہ ہیں، جب یہ گورنر بنتے ہیں مصر کے اور گلی سے جا رہے ہوتے ہیں یا ایک نوجوان اہانت کر دیتا ہے، منہ کے اوپر تھوک دیتا ہے، مالک اشتر جلدی سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، پہنچتے ہیں اللہ کے گھر میں، اس نوجوان کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا اے نوجوان تجھے علم ہے یہ جس کی تو نے اہانت کی ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہا یہ مالک اشتر ہے، مصر کا گورنر ہے، بہت بڑا بہادر ہے، علی کی سپاہ کا سپاہ سالار ہے، جسم میں کب کبھی تعلیم پہنچا، پیچھے بھاگا جناب مالک اشتر کے، کیا دیکھا کہ مالک مسجد میں بیٹھے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے بار الہ یہ نوجوان مجھے نہیں جانتا، اس کے گناہ معاف کر۔ بڑا مشکل ہے طاقت ہو انسان کے پاس اور پھر انسان اگلے بندے کو معاف کر دے۔ خدا کرے ہمارے اندر بھی وہ اوصاف جو آل محمد کے اندر یا ان کی آل کے اندر یا ان کی اولاد کے اندر یا ان کے اصحاب کے اندر یا ان کے چاہنے والوں محبین کے اندر ہے وہ ہمارے اندر بھی آ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔
28 रजब को मौला हुसैन ने अपने नाना के मदीने को अलविदा किया। छह माह मक्का में गुजारे। 8 ज़िलहज यौम तरवीहा मौला हुसैन ने देखा कि लोग एहराम के अंदर तलवारें लेकर आ गए। जिस दिन लोग अपनी कुर्बानियों को मिना की तरफ लेके जा रहे थे, रसूल का बेटा ज़हरा का दिलबंद अपने उस एहराम में हज को उम्रा में तब्दील करके जब लोग अपनी कुर्बानियों को मिना में लेके जा रहे थे ताकि मिना में जाकर कुर्बानी करें, हुसैन मौला अपनी कुर्बानियों को लेकर इश्क करबला की तरफ लेकर चल पड़ा। उन कुर्बानियों में से एक कुर्बानी 6 माह की भी कुर्बानी थी। जज़ाकल्लाह। बड़े समझदार मोमिन हैं। मुझे इन दिनों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इन दिनों में ज़ाकिर और मौलवी के पढ़ने की तरफ तवज्जो नहीं करनी। अपने दिल को, अपने दिलो दिमाग को ले जाना है करबला। उस सहरा में अपने आप को एक मकाम पे खड़े करें और फिर करबला के तमाम मनाजिर अपनी आंखों से देखते जाएं और जनाब सैयदा को हर एक शहीद का पुरसा दिल खोल के दें। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुहर्रम गुजर जाए और हम अपने कफ़े अफसोस के हाथ मलते रहे। काश मैं 2 आंसू और बहा लेता। हमारे एक दोस्त कल कह रहे थे कि मेरे चचा अस्पताल में हैं और रो रहे हैं, रो रो के कह रहे हैं मैं सफ़े मातम पे नहीं जा सकता, मुझे मजलिस सुना। वो कह रहे हैं हमने एहतमाम किया है कि उन्हें चंद मजलिसें लाइव सुना रहे हैं। लाइव मजलिसें सुनना और है, और इस जगह पे आकर बैठकर ज़हरा के उन बच्चों को रोना कि जिनकी आवाज़ें आ रही हैं अतशान अल अतश, हाय प्यास, हाय पानी। अल्लाह। मौला हुसैन एक दफ़ा गए मैदान में, इस्तिगासा बुलंद किया, कोई है जो मेरी नुसरत करे। खैमों में रोने की आवाज़ें बुलंद हुई। इमाम हुसैन ने अपने घोड़े को खयाम में लेके आए, मस्तूरात में सवाल किया क्यों रो रही हो, रोने की सबब क्या है, आवाज़ें क्यों बुलंद हैं। आलिया बीबी की आवाज़ आई, हुसैन भैया जब से तूने इस्तिगासा बुलंद किया है ना, तेरा अली असगर पींगे में आराम नहीं करता। अज़ादारो, ये अली असगर ने पींगे से अपने आप को क्यों गिराया? कभी सोचा है अगर वक्त का इमाम बुलाए और कोई न जाए, ये गुनाह है ना। और ये तो है हुसैन के दिल का पहरा, है छोटा लेकिन है तो कुरान। फौरन लब्बैक कह के अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम की आवाज आती है, असगर की माँ, असगर मुझे दे, मैं इसे जाकर पानी पिला के लाती हूँ। अज़ादारों, मेरा अपना एक अंदाज है, मेरा दिल यही कहता है। और एक बात और भी याद रखें, इस मजलिस के तवस्सुस से बता दूं, करबला की तारीख कोई ज्यादा मुफस्सल नहीं है कि जो हमें लाजे लाजे की खबर देती रहे। अल्लामा किबला तकी शाह साहब फरमाते हैं करबला की तारीख बड़ी मुख्तसर है, लेकिन कुछ हमारे जहन में ऐसे सवाल उठते हैं कि ये हुआ होगा। मेरा दिल भी यही कहता है कि जब मौला हुसैन ने कहा होगा ना, रुबाब मुझे अपना बेटा दे ताकि मैं जाकर इसे पानी पिलाऊं, बीबी ने यही सोचा होगा। जो मैदान जाता है वो तैयार होके जाता है। बीबी ने कहा होगा, असगर तू न तीर उठा सकता है न तलवार उठा सकता है, बेटा जंग करनी है ना अगर तूने, तो फिर याद रखना तेरे बाबा का बाजू जख्मी ना हो। आए मौला मैदान में आकर लईनों को कहा, ए लईनो
اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو یہ میرا بیٹا ہے، دیکھو یہ پیاس سے مر رہا ہے، اسے تو پانی پلا دو۔ اگر مسلمان ہو، اگر انسان ہو، میرے اوپر رحم نہیں کرتے، اس کے اوپر تو رحم کرو۔ پھر امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میرا بیٹا تلذی کر رہا ہے۔ تلذی علماء نے فرمایا کہ بجلی کی حالتوں میں سے ایک حالت تلذی ہے۔ پہلی حالت جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں نا، وہ زیادہ چلتی ہے۔ دوسری حالت کرمائیں کبھی بدلتی ہے، اور تیسری حالت ہوتی ہے کہ کبھی اپنا منہ کھولتی ہے، کبھی اپنا منہ بند کرتی ہے۔ اب لغت والے نے لکھا کہ یہ جو تیسری حالت ہے نا، اس کو کہتے ہیں تلذی۔ اور ایک اور فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ اگر پہلی حالت جب مچھلی اچھل رہی ہوتی ہے اس کو پانی میں ڈال دے وہ بچ جاتی ہے، دوسری حالت جب مچھلی کروٹیں بدل رہی ہوتی ہے اگر اسے پانی میں ڈال دے پھر بھی مچھلی بچ جاتی ہے، لیکن تیسری حالت جب اس کے اچھلنے کی اور کروٹیں بدلنے کی طاقت نہیں رہتی، فقط منہ کھولتی ہے یا بند کرتی ہے نا، اگر اسے پانی مل بھی جائے تو وہ بچتی نہیں ہے۔ امام یہی کہہ رہے تھے میرا بیٹا تلذی کر رہا ہے، اگر تم پانی دے بھی دو اب یہ بچے گا نہیں۔ اگر تم ایک گھونٹ پانی کا دے بھی دو، علی اصغر کا منہ کھل جاتا، بند نہیں ہوتا، بند ہو جاتا ہے تو کھلتا نہیں ہے۔ یہ آخری حالت تھی۔ یا لعینوں نے ایک عجیب سا تقاضا کیا، کہے اگر یہ پانی مانگے پانی دے دیں گے۔ انہیں علم تھا کہ بچے تو پانی مانگ نہیں سکتے، انہیں یہ یاد نہیں رہا یہ ولی ہے، یہ امام کا بیٹا ہے، یہ قرآن کا پارہ ہے۔ میرے مولا نے اصغر کو بند کیا، اصغر بیٹا میری گواہی دے، پانی مانگ۔ جناب علی اصغر نے خشک زبان اپنے ہونٹوں پہ جو پھیری نا، دشمن دوسری طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا۔ فوج کے اندر بغاوت کے اثر پیدا ہو گئے۔ میں یہاں پر کہوں گا اصغر تو کتنا بڑا بہادر ہے، اپنے اکبر بھیا کا بدلہ لے لیا تو نے، عباس کا بدلہ لے لیا، ہر ایک شہید کا بدلہ تو نے، ایک تیر چلا کے تو نے بدلہ تو لے لیا ہے۔ اب لعین کی آواز آتی حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر۔ اگر علی اصغر نے دوبارہ اپنی زبان پھیری ہماری فوج ہمارے اختیار سے نکل جائے گی۔ یہ لعین اٹھا، اس نے ایک تیر اٹھایا۔ تھوڑی سی وضاحت کروں، ایک تیر ہوتا ہے چھوٹا سا جو پرندوں کو شکار کرنے کے لیے مارا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں چڑیا کو مارنا ہو تو چھوٹا سا تیر چاہیے ہوگا۔ ایک ہوتا ہے پرندوں کو مارنے، ایک ہوتا ہے جانور کو مارنے کے لیے تیر، یہ بڑا تیر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دشمن کو مارنے، انسان کو مارنا ہے، وہ اور تیر ہوتا ہے۔ لیکن اگر شیر کو مارنا ہو، اگر ہاتھی کو مارنا تو پھر 3 کون والا تیر مارا جاتا ہے۔ اس لعین نے وہ تیر اٹھایا جو جانوروں کو مارا جاتا تھا، جو گھوڑوں کو مارا جاتا تھا۔ اس لعین نے تیر کو کشک دی، تیر زمین پہ گر گیا۔ دوسری دفعہ تیر کو اٹھایا، دوسری دفعہ تیر کو چھوڑنا چاہا، تیر زمین پہ گر گیا۔ عمر ابن سعد قریب آ کے کہتا ہے عرب کا اتنا مشہور تیر انداز ہے اور تیر نہیں تجھ سے چل رہا، دشمن تھا، لیکن کہتا ہے تجھے کیا پتا، میں تیر کو کھینچتا ہوں، سامنے اللہ جانے بہن ہے، اللہ جانے ماں ہے، یہی کہتی ہے آرام سے تیر چلانا، اپنے تیر کا وزن ہی دیکھ، اور میرے اصغر کا گلا بھی دیکھ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سوائے غم مظلوم کربلا کوئی غم نہ دیکھے۔ تیر چلا عزادارو، تیر چلا، میرے مولا کی آواز آتی ہے اصغر تیر کو سنبھال۔ اصغر نے اچھل کر تیر کو اپنے گلے پہ لیا، مولا حسین کے بازو پہ بھی لگ گیا۔ علی اصغر کی یہی آواز آئی ہوگی بابا میرا گلا چھوٹا تھا، آپ کا ہاتھ زخمی ہو گیا، مجھ اصغر کو معاف کر دینا۔
لے کر چلے واپس اپنے گھر کی طرف. آ رہے ہیں واپس یا 10 محرم کو آپ ایک عمل کرتے ہیں، 7 قدم آگے جاتے ہیں، 7 قدم پیچھے آتے ہیں، ایک دفعہ آگے جاتے ہیں، ایک دفعہ پیچھے آتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا علی اصغر کا وزن اتنا زیادہ تھا اکبر کا لاشا لے کر نہیں رکے، عباس کا لاشا لے کے نہیں رکے، کسی نوجوان کا لاشا لے کے نہیں رکے، فوراً گنج شہداء میں آ کے رکھ دیا؟ لیکن اصغر کا کیوں وزن زیادہ تھا؟ دوستوں، میرے بھائیوں، عزاداروں، میری ماں اور بہنوں، بڑے تسلی سے یہ بات سننا اور پھر جی بھر کے گریہ کرنا. ایران کے ایک بہت مشہور عالم دین ہیں جنہیں مرحوم کافی کہتے ہیں. مرحوم کافی مصائب کی دنیا کے بادشاہ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ بعض وقت شریف گھرانوں کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. جب بیمار ہوتے ہیں نا تو پھر وہ مخدرہ، وہ پردہ اپنے شوہر سے کہتی ہے میرا بیٹا بیمار ہو گیا، چلو چلتے ہیں ہسپتال، جا کے اس کی دوائی لے آتے ہیں. لیکن اس شوہر کی، اس سید و سردار کی آواز آتی ہے نہیں، ہسپتال میں تجھے جانے کی ضرورت نہیں، تو پردہ دار ہے، تو گھر میں رہ، وہاں پہ رش ہوگا، میں ابھی تیرے بیٹے کو لے کے جاتا ہوں، ابھی دوائی لے کے واپس آ جاتا ہوں. اللہ نہ کرے اگر یہ والد اپنے بیٹے کو لے کے جائے ہسپتال اور بچہ وہاں پہ دم توڑ جائے، بچہ وہاں پہ مر جائے. عزاداروں، قم کا واقعہ ہے. ہمارے ایک دوست انڈیا کے رہنے والے، وہ خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا تم گھر میں رکو، میں جا کے ابھی اس کی دوائی لے کے آتا ہوں. وہاں پہ دیر لگ گئی، بچے کی طبیعت بگڑ گئی، بچہ میرا مر گیا. یہ طالب علم، یہ عالم دین روایت کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اٹھا کر ایک دفعہ اپنے گلی میں داخل ہوا، پھر واپس آ گیا، ایک دفعہ اپنی گلی میں گیا، پھر میں واپس آ گیا. کہتے مجھے مولا حسین یاد آ رہے تھے اور یہی کہہ رہا تھا کہ جس ماں کو یہ کہہ کے گیا تھا ابھی تیرے بچے کو زندہ لے کے آؤں گا، اگر وہ ماں کہے گی کہ کیا میرا بیٹا پانی پی آیا ہے، میں کیا جواب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب علی اصغر کو لے کر کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں. آئے خیموں کے اندر کیا دیکھا جناب ام رباب نے؟ گردن ڈھلی ہوئی ہے اور خون ہے. بی بی ام رباب کی آواز آئی مولا کیا کربلا میں پانی کا رنگ سرخ ہے؟ میرا بیٹا جو پانی پی کے آیا، کیا میرے بیٹے کو جو پانی پلایا گیا کیا اس کا رنگ سرخ ہے؟ پھر بی بی نے آگے جو بڑھ کے دیکھا، منہ سے دودھ بہ رہا ہے، گلے سے خون بہ رہا ہے. ایک ہی جملہ کہا حسین مولا او مجھے اتنا بتا، او جس لئی نے میرے اصغر کو نہر کیا کیا اس کی اپنی اولاد نہ تھی؟ او اتنے چھوٹے بچوں کو اتنا بڑا تھی. لعنت اللہ علی کل الظالمین سیعلم الذین ظلموا أَيَّ ينقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. آیا زادارو سے شہید ہوا، دوسری دفعہ نیزے سے شہید ہوا، تیسری دفعہ تلوار سے شہید ہوا. تیر گلے میں لگا، نیزہ سینے میں لگا، تلوار سے گلا جدا کر دیا. جناب ام رباب بی بی جب
شام کے زندان میں قید تھی۔ ایک دن جو پانی ملا، صبح کا وقت ہے، اپنا ہاتھ اپنے بائیں طرف مارنا شروع کیا۔ عالیہ بی بی کی آواز آئی، ام رباب کیا کر رہی ہے؟ یا بی بی کی آواز آئی، علی کی بیٹی، او میرا شیر آ گیا، او میں اصغر کو یاد کر رہی ہوں۔ اے خدایا، اس بی بی کی دو اولادیں تھیں، ایک کربلا دفن ہو گئی، دوسری شام دفن ہو گئی۔ خدایا، جناب علی اصغر کی شہادت کا واسطہ، جناب سکینہ کے دکھوں کا واسطہ، جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں دے رکھی ہیں ان کی زندگیاں دراز فرما، ہر اولاد کو اپنے والدین کا صحیح فرما بردار بنائے۔ پالنے والے پروردگارا، جتنے مومنین و مومنات پردے میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو گود میں لے کے بیٹھی پیار کر رہی ہوں گی، اے میری ماں اور بہنوں، ایک میں حقیر کے جملے پہ ہمیشہ عمل کرنا، جب بھی کبھی بھی علی اصغر کی شہادت ہو، اپنے بچوں کو اس وقت دودھ نہ پلانا۔ ہو سکتا ہے اصغر کی ماں آپ کو دیکھ رہی ہو، کہہ رہی ہو، او میرا اصغر مارا گیا۔ اے خدایا، ہمیں شہدائے کربلا کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کے بازو میں قوت و طاقت عطا فرما، ہمارے بزرگوں کو حبیب ابن مظاہر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بہنوں بیٹیوں کو سیرت جناب زینب کبریٰ جناب ام کلثوم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے آخری وارث حجت خدا ولی عصر امام زمان ارواحنا الفدا کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہماری مختصر عبادت کو بارگاہ اقدس میں خلوص کے ساتھ قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی محمد وآلہ